بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگرس. ناظرین، جون آ جائے تو گرمی بھی آتی ہے، گرمی آ جائے تو پھر مہنگائی بھی آتی ہے، مہنگائی آئے تو ٹیکس بھی لگتے ہیں اور بجٹ بھی آ جاتا ہے. ہمارے جو رہنما ہیں، جو ایجوکیشنل اداروں سے بھی جن کا تعلق ہے، مختلف جو سرکاری ادارے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، اسٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب اظہر عوان صاحب. اظہر عوان صاحب چونکہ نامی گرامی لیڈر ہیں ملازمین کے، اور ہم تو جو بھی دھرنا ہوتا ہے یا جو بھی احتجاج ہوتا ہے تو ہمارے سامنے یہی ہوتے ہیں. کبھی ہم اظہر عوان صاحب کو اور ان کے ساتھ جناب خادم حسین اور بھی ساتھی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب تپتی دھوپ میں، اور ان کا جو احتجاج ہے جس طریقے سے بجٹ جو ہے وہ جون میں آتا ہے، ان کا احتجاج بھی جون میں ہی آتا ہے اور گرمی اپنے عروج پہ ہوتی ہے. اظہر عوان صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل امپلائیز ایسوسی ایشن کے، اور گیگا کے رہنما بھی ہیں. اور خادم حسین صاحب جو ہیں وہ اگیگا سیکٹر 12 کے رہنما ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے، چونکہ آج 11 تاریخ ہے جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اور 12 تاریخ کو اسلام آباد میں بڑا زوردار یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اپنے ملازمین بھائیوں کے لیے. کسی کی پینشن کا مسئلہ ہے، کسی کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، مسئلے ہی مسئلے ہیں پاکستان میں، آپ تو جانتے ہی ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب، کیا حال؟ اظہر عوان صاحب، گرمی بھی عروج پہ ہے، ٹھیک ہے، سورج کا پارا بھی اپنا آپ دکھا رہا ہے، اور کل آپ نے بھی اپنا آپ دکھانا ہے. تو کیا مطالبات ہیں آپ کی حکومت سے؟ کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں اس حکومت نے آپ پہ جو آپ کل اتنا زوردار احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مانگڑ صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. کل گورنمنٹ بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، اور ہم اگیگا کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی پورے ملک بھر سے سرکاری ملازمین ہیں وہ کل اسلام آباد آ رہے ہیں، اور ہم پاک سیکریٹریٹ میں اکٹھے ہوں گے، اور وہاں سے ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے. وہاں ہم احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور دھرنا دے کے بیٹھیں گے، اور اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. آپ کے مطالبات ہیں کیا؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انفلیشن کہاں پر پہنچ گئی ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور سرکاری ملازم کی سیلری کو اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے روزمرہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انتہائی ناکافی ہے. ایک سرکاری ملازم کو 5 تاریخ تک اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بیچارہ ادھار وغیرہ لے کے اپنا گزارا کرتا ہے. اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی یہ دیکھیں کہ بجلی کے ریٹس، بجلی کے بل ایک سرکاری ملازم کے سر پر بم بن کر گرتے ہیں، اور اپنے بچوں کی فیسیں یا دیگر جتنے بھی زندگی چلانے کے معاملات ہیں اس کے لیے چلانا بہت مشکل ہے. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ مہنگائی کو روکنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سرکاری ملازم کے بس کی بات نہیں ہے. کم از کم گورنمنٹ مائی باپ ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ موجودہ مہنگائی کے تناسب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. اس وقت گورنمنٹ جب بھی ہم سنتے ہیں، جو میڈیا پہ خبریں آتی ہیں 5-10%، 20% بڑھائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے منیمم 50% تو تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے بنتا تو 200-300% ہے، ان تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. پھر یہاں آپ مختلف جو ڈپارٹمنٹ میں ان میں دیکھتے ہیں کہ ڈسپیرٹی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنا اس کا داؤ لگا، اس کی تنخواہیں ہم سے ڈبل ٹرپل ہیں، اور ہماری وہی تنخواہیں ہیں. ماضی میں اگیگا کے پلیٹ فارم سے ہی ہم نے اس ڈسپیرٹی کا خاتمہ کروایا تھا. 2 دفعہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہمیں ملے. پھر جتنے اڈہاک الاؤنسز مختلف ادوار میں ہمیں ملے ان کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروایا اسی اگیگا کے پلیٹ فارم سے رحمان باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر. اب بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پے اینڈ پینشن کمیٹی بنی تھی، ہم بڑے خوش ہوتے تھے، سرکاری ملازم بڑے خوش ہوتے تھے کہ اب پے اینڈ پینشن کمیٹی بن گئی ہے، اب یہ سفارشات دے گی تو کچھ اشک شوئی ہماری ہو جائے گی. تو اس کی سفارشات کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئی. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. اب چونکہ مہنگائی سر پر ہے تو بجٹ بھی آ رہا ہے، تو ہم گورنمنٹ ہماری مائی باپ ہے، ہم گورنمنٹ کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کل جا رہے ہیں کہ کچھ خدارہ ہمارا بھی خیال کرے. ہم وہ طبقہ ہیں جو ہمیشہ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں، یعنی ایک سرکاری ملازم کی تنخواہ ملنے سے پہلے اس کا ٹیکس کٹ جاتا ہے، لیکن اگر سہولیات پہ دیکھیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. ایک دفعہ تو اتنا زیادتی ہوئی تھی کہ 7.5% تنخواہ بڑھائی گئی تھی. 2010 میں پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ہوا تھا کہ 50% تنخواہیں بڑھائی گئی تھی. تو ایک تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. دوسرا، آپ نے پچھلے دنوں اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ پینشن اصلاحات کے نام پر لیو انکیشمنٹ اور دیگر جو سہولتیں، جو میں سمجھتا ہوں پینشن ایک سرکاری ملازم کی چادر ہے،
جو اس کو اس عمر میں ڈانپتی ہے جب بچے بھی اس کو جواب دے دیتے ہیں. تو اس پینشن اصلاحات کے نام پر جو ملازمین کا قتل عام کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اس کے خلاف بھی ہمارا یہ مظاہرہ ہے. پھر ہمارے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ کنٹینجنٹ ملازمین ہیں ان کی ریگولرائزیشن کا مسئلہ ہے جو اوور ایج ہو چکی ہیں ڈیلی ویجز پر ہی, تو ان کو ریگولر کیا جائے. کچھ سیگڈ امپلائیز ہیں جن کو مند و خیل کمیٹی کے مطابق انہوں نے ریگولر کرنے کی سفارشات ہوئی تھی لیکن وہ بھی ابھی تک لٹک رہے ہیں. تو اس طرح کے مسائل ہیں. کنوینس الاؤنس آپ دیکھیں کہ جب 60 روپے لیٹر تھا پیٹرول اس وقت بھی ہمیں یہی کنوینس الاؤنس ملتا تھا. آج 350 روپے لیٹر ہے وہی کنوینس الاؤنس. اسی طرح میڈیکل الاؤنس کا بھی برا حال ہے. اور ہم سب سے دیگر ڈپارٹمنٹ کو ہیلتھ الاؤنس یا دیگر الاؤنسز ملتے ہیں. جب میں ایجوکیشن کو دیکھتا ہوں تو ایک جو ایم فل بندہ ہے ایم اے ایم ایڈ ہے اس کو بھی 1000 روپیہ یعنی بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو اس ایجوکیشن الاؤنس میں اضافے کا بھی ہم مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ مطالبات ہیں جس کے لیے ہم اگیگا کے پلیٹ فارم سے کل 12 جون کو احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. اور ہم نے ایجوکیشن کے ملازمین کو یہ کہا ہے کہ پاک سیکریٹریٹ آخری میٹرو بس اسٹاپ ہے وہاں ہم اکٹھے ہوں گے, وہاں سے ہم مرکزی پنڈال میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس تک جائیں گے. پہلے احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم دھرنا دے کے بیٹھیں گے. خادم حسین صاحب, پچھلے سال بھی یہ مظاہرہ ہوا تھا, جو مطالبات کچھ مانے بھی گئے تھے لیکن اس سے پہلے مار کٹائی بھی ہوئی تھی, آنسو گیس بھی ہوئی تھی, پھر گرفتاریاں بھی ہوئی تھی. لیکن پھر ساتھ ہی یہ جو بھائی نے کہا عذرا وان صاحب نے کہ حکومت ہماری مائی باپ ہے, مائی باپ پہلے پھینٹی بھی آپ لوگوں کو لگاتی ہے پھر ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیتی ہے. اس معاہدے پہ کوئی عمل بھی ہوا ہے؟ مانگٹ صاحب ایسا ہے کہ ایک رسم بن چکی ہے کہ ہر سال جب تک ہم سڑکوں پر نہیں آتے, روتے نہیں ہیں, پیٹتے نہیں ہیں, تب تک گورنمنٹ ہماری نہیں سنتی. حالانکہ گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنا مہنگائی بڑھ چکی ہے, لوگوں کے لیے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, لوگوں کا گزارا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو گورنمنٹ خود سے, ان کے پاس سروے تمام ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ خود سے کبھی بھی ایسا نہیں کرتی, مجبوراً ملازمین کو سڑکوں پر آنا پڑتا ہے. پچھلے سال ہوا تھا اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں, ہوا لیکن تھا؟ وہ پورے نہیں ہوئے کیونکہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ باقی دیگر محکموں کے برابر ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں, لیکن ہمارے ہاں ہمارے پاس 15% ہمیں دیا گیا لیکن پاک سیکریٹریٹ کے کئی ڈپارٹمنٹوں کو 150% ان کو بڑھا کے دے دیا گیا. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جو آپ بھی سرکاری ملازم ہیں, فیڈرل ایریا سے آپ کا تعلق ہے, چلو بے شک دوسرے صوبوں سے بھی ہوں, ہے تو سرکاری ملازم, جی جی سر, لیکن وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا جو ملازم ہوتا ہے اس کے جو اضافے جو اس کو ملتے ہیں, جو اس کو الاؤنسز ملتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو اور ملتے ہیں, پارلیمنٹ والوں کو اور ملتے ہیں, ایوان صدر والوں کو اور ملتے ہیں, پھر سیکریٹریٹ کی کچھ وزارتیں ہیں ان کو کچھ اور ملتے ہیں. تو یہ تفریق کیوں ہوتی ہے پیدا؟ تفریق یہ گورنمنٹ کو خود چاہیے کہ گورنمنٹ تمام یہاں پہ لوگ جو رہتے ہیں ان کے تمام مسائل سانجھے ہوتے ہیں, ان کے اخراجات سانجھے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کے تعلیمی اخراجات سب ساتھ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کو گورنمنٹ خود دے دیتی ہوتی ہے, لیکن کئی ڈپارٹمنٹوں کو رونے کے باوجود, مطالبات کے باوجود بھی گورنمنٹ نے جان بوجھ کے نظر انداز کر دیتی ہے. اظہر عوان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جن کو یہ زیادہ اچھا پیکج دے دیتے ہیں, بونس زیادہ دے دیتے ہیں, تنخواہیں زیادہ بڑھا دیتے ہیں, جیسے سپریم کورٹ والا, پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے معاملہ اٹھایا تھا, وزیر اعظم سیکریٹریٹ والا ہے, پارلیمنٹ والا ہے, جی کیا وجہ ہے ان کے سائیں تکڑے؟ سر گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں کوئی ایسا سسٹم تو ہے نہیں کہ تنخواہوں کو بڑھانے کا ایک باقاعدہ میکنزم ہو. دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تنخواہوں میں اضافے کا ایک باقاعدہ میکنزم موجود ہے, اور یہ بات ماضی میں سینٹ کے اندر بھی ڈسکس ہوئی ہے. یہاں جس کا داؤ لگتا ہے وہ اپنی فائل لے کے جاتا ہے, جو گڈ بک میں ہوتا ہے وہ اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کی بڑھا لیتا ہے. یعنی پراپر طریقے سے اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اب نیچر آف جاب ایک ہے, مثلا ایک سپریم کورٹ کا اگر ڈرائیور ہے یا دیگر جن اداروں کی تنخواہیں زیادہ ہیں, پی ایم ہاؤس ہو گیا, صدر ہاؤس ہو گیا, اگر ان کی تنخواہیں زیادہ ہے, اگر ان کے ایک ڈرائیور کی تنخواہ 1,10,000 روپیہ ہے تو ہمارے اسی ڈرائیور کی تنخواہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 30-35 ہزار روپیہ ہے. تو باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میکنزم ہے, وہ نہیں ہے. ایک میکنزم ہونا چاہیے. پے اینڈ پینشن کمیٹی اسی لیے بنی تھی, امتیازی سلوک ہے. اس امتیازی سلوک کو ختم ہونا چاہیے. اب تعلیم جو ہے یہ خدمت ہے, یہ سروس ہے, یہ کاروبار نہیں ہے. اب ایک ٹیچر ہے تو کاروبار سر, اب نہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں ضرور ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی شارٹیج ہے. ہماری ایک بین اداروں کے اندر میرا جانا ہوتا ہے, 8 پیریڈ پڑھا رہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد اگر 2 پیریڈ لگاتار لے تو اس کو 1 کپ چائے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ مشکل کام ہے, یہ ٹیچنگ اتنا آسان کام نہیں ہے. یعنی وہ پورا بوجھ بھی اٹھاتی ہے, گھر جا کے گھر بھی سنبھالتی ہے, اور جب اپنی وہ سیلری دیکھتی ہے تو اس کا گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو بلا شبہ لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہے, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں یہ کاروبار نہیں ہے. ہمارے ادارے الحمدللہ اسلام آباد کے ادارے آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں ان کا ایک مقام ہے.
تو اچھا یہ سارا سسٹم آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ایک اسکول ٹیچر جو ہے اس کی تنخواہ تقریباً جو ہے وہ 10 دن تو چلتی ہے جی یہ بل وغیرہ ادائیگی کر کے، لیکن اس کے باوجود اگر اسکول میں اس کے سرکاری اسکولوں میں اس کے بچے پڑھ رہے ہیں پھر تو کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اگر وہ پرائیویٹ پڑھانا چاہ رہے ہیں یا وہ سرکاری اسکولوں سے نکل کے آگے کسی بڑی جگہ جا چکے ہیں، کیوں خادم حسین صاحب، جی سر، تو ان کا تو پھر بجٹ آؤٹ آف رینج ہو جاتا ہے۔ ایسے بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کسی کے 2 بچے اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور بات یونیورسٹی کی کوئی تعلیم فری نہیں خدا ہوتی نہ خواستہ گھر میں بیماری آ جائے پھر تو بجٹ کا برا ہی حال ہو سر۔ جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں آج کل کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹیوں کے اندر بھی ایک سیمسٹر کی فیس ایک بچے کی 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے۔ ہوں، اس کا مطلب 2 لاکھ روپے تو اس بچے کی صرف ایک بچے کی فیس ہو گئی، پھر اس کی آنے جانے کے اخراجات ہیں، ان کی پاکٹ منی ہوتی ہے، ان کی باقی ضروریات ہوتی ہیں، تو ایک آدمی ایک بچہ اپنا یونیورسٹی کے اندر نہیں پڑھا سکتا۔ اظہر وان صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جب آپ کا یہ میلہ سجے گا، آپ احتجاجی مظاہرہ کریں گے، اچھی خاصی گرمی ہوگی، پھر یہاں سے لے کے ڈی چوک تک، سیکٹریٹ تک آپ کو پانی بھی چاہیے ہوگا، چھتریاں بھی چاہیے ہوگی، کوئی ایسا بندوبست کیا ہے یا یہ جٹ جفا ہی ہوگا بس جو اپنی مدد آپ کے تحت، یا جو بچ گیا وہ پہنچ جائے گا، جس کو ہیٹ ویو کے جو چکر میں آ گیا تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے، کوئی ایسا آپ نے اپنا سیکورٹی بندوبست بھی کیا کہ نہیں؟ دیکھیں مانگٹ بھائی، یہ کمیونٹی ویلفیئر کا جو کام ہے یہ مشکل ہے۔ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں 25-30 سال سے اپنی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ یہ ایک مشکل کام ہے اور چلچلاتی دھوپ ہے، 29 کو بھی ہمارا مظاہرہ تھا۔ کل پھر ہم اس چلچلاتی دھوپ کو فیس کریں گے اور وہاں ہم بھرپور انداز میں اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے ہم نکلیں گے۔ ایک اور زیادتی یہ ہونے جا رہی ہے، آپ نے پنجاب کے اندر دیکھا، اور وہ پنجاب کا سلسلہ اسلام آباد کی طرف بھی کنورٹ ہو رہا ہے کہ نجکاری کی طرف اداروں کو لایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے اسلام آباد کے اداروں میں جو پوش سیکٹرز کے اندر ادارے ہیں، آپ یہ دیکھیں، خدا شاہد ہے کہ وہاں بیچارے سینٹری ورکرز کے، ڈرائیورز کے، کلرکوں کے، اساتذہ کے، چھوٹے طبقے، سوسائٹی کے، معاشرے کے چھوٹے طبقوں کے بچے پڑھتے ہیں جو پرائیویٹ اداروں کے اندر اپنی فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 25A کے تحت تعلیم فری ہے سب کے لیے۔ اب بہت زیادہ جب این جی اوز کا رجحان اداروں کی طرف ہو جائے گا تو پھر آخر میں وہ اداروں پہ قابض ہو جائیں گی اور پھر غریب کا بچہ کہاں تعلیم حاصل کرے گا۔ تو یہ سارے وہ برننگ ایشوز ہیں جن کو لے کے کل ہم اگیگا کے پلیٹ فارم سے باہر نکلے۔ ایک تو بجٹ ہے، اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں PWD کو پرائیویٹ کر دیا گیا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، وہ بھی اس وقت 11 جون کو کیو بلاک کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نجکاری کا بھی خاتمہ کیا جائے اور جو آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت تعلیم فری ہے سب کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنایا جائے عملاً۔ تو چاہے دھوپ ہو یا گرمی ہو، پھر اپنے حق کے لیے تو نکلنا پڑتا ہے، وہ اچھا، ہم یہ انشاءاللہ نکلیں گے۔ خادم حسین صاحب، حکومت کو بھی پتہ ہے کہ آپ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں اور حکومت نے پولیس کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کو آنسو گیس کے شیل بھی دے دیے گئے ہیں، کسی نے آپ سے رابطہ کیا کہ بھائی جان دھوپ بڑی ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے مطالبات مان لیتے ہیں، آپ دھوپ میں نہ نکلیں، گورنمنٹ کا بھی خرچہ نہ ہو اور آپ کی بات بھی مان لیں، کسی نے رابطہ کیا؟ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے نہیں نکل رہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں پہ آنسو گیس ہوئے، لوگ بے ہوش ہو گئے، یہ 2 سال پہلے بھی اسی طرح ہوا، 25 سال بھی ایسا آنکھوں سے ہوا، دیکھتے ہیں نا، میں نے یہ تو سوال کیا ایسے آپ سے۔ ہوا، ایسے ہوا۔ گورنمنٹ نے کسی نے کوئی ابھی تک ہم سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ آپ نے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ ہمارے مطالبات ہم لوگ تو اس لیے تو باہر نکل رہے ہیں کہ ہم سے کوئی آئے پہ بات کر لیں، کوئی رابطہ کر لے، لیکن ہم سے کسی نے رابطہ ابھی تک نہیں۔ تو کل کیا اظہر وان صاحب آپ کی توقع ہے کہ آنسو گیس بھرپور ہوگی، دھوپ بھرپور ہوگی، یا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ صبح 10 بجے آپ کے مطالبات مان لیے جائیں؟ بھائی مہنگائی نے لوگوں کا جینا تو ویسے ہی مشکل کر دیا ہوا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ لوگ تنگ آمد بجا غم، ہم فریاد بھی نہیں کر سکتے، ہم بول بھی نہیں سکتے، ہم رو پیٹ بھی نہیں سکتے، پھر آخر ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو ہم تو ماضی میں بھی یہ چیزیں بھگتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب جب وزیر تھے، ادھر وزیر داخلہ تھے، تو پرانے آنسو گیس کے شیل ہمارے اوپر مارے گئے، ہاں، جو کنڈم ہو چکے تھے، جو خراب ہو چکے تھے شیل، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی آپ نے اعتراض کیا تھا، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، بیٹھ کے باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور پراپر ریٹن صورت میں بھی ہم نے سارے اپنے مطالبات پہنچا دیے ہیں۔ اگر وہ نہیں سنتے تو پھر یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ جو آپ نے اعتراض کیا تھا کہ جی ہم پہ پرانے آنسو گیس کے شیل مارے گئے ہیں، کم سے کم نئے مار دیتے، جو ایکسپائری ڈیٹ تو نہ ہوتی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ٹیچرز کے لیے یا سرکاری ملازمین کے لیے جو پرانے کافی ہیں۔ وہ شیخ صاحب کا جو استاد تھا، اس نے میرے بچپن ان کو کان پکڑوا کے رکھے، تو وہ اس وجہ سے وہ بدلہ وہ لے رہے تھے۔ باقی ہم تو اپنی باتیں پہنچا رہے ہیں، ہر فورم پر بات کر رہے ہیں۔ بجٹ سے پہلے بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، کوئی اس کا
حل نکالیں. دیکھیں اس وقت ہم تنگ آ چکے ہیں. بالکل صحیح یعنی بات. ایک سرکاری ملازم کا گزارا کرنا اس تنخواہ میں بہت مشکل ہے. اور ہماری جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں IMF کی شرائط. یار گورنمنٹ کی آپ کو نہیں پتا کتنی لگژریز ہیں جو انجوائے نہیں کر تو رہے ہیں. وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے کو ملازمین کو جو انہوں نے دیا ہے اعزازیہ یا بونس دیے ہیں وہ قرضہ لے کے نہیں دیے. وہ قرضہ لے کے نہیں دیا. جب غریب سرکاری ملازم کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں IMF کی شرائط کا سامنا ہے. بھائی IMF کی شرائط کا سامنا ہے تو اپنی لگژریز کو تو ختم کرو نا یار. 6 گاڑیاں ایک افسر کو ملی ہوئی ہیں, ان کا مس یوز ہو رہا ہے. آئے دن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کسی افسر کی سرکاری گاڑی فلاں جگہ چلے گی, اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, وہ اس کو روک رہی ہیں. تو جو اضافی اخراجات ان لوگوں کے ہیں اس کو کنٹرول کریں. اضافی اخراجات کو کنٹرول کرتے ہوئے غریب ملازمین کے حال پر رحم کریں اور مہنگائی کے تناسب سے ان کی تنخواہوں میں خود ہی اضافہ کریں. نہیں تو پھر ہم تو نکلے ہوئے ہیں اسا کیا یتیم رونے دے لے نا. بہت شکریہ جناب اظہر عوان صاحب, جناب خاتم حسین صاحب. تو ناظرین کل 12 جون بجٹ آئے گا. بجٹ سے پہلے ہمارے بھائی جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں. چونکہ اس گرمی میں احتجاج کا سن کے بھی یقین مانے خوف آتا ہے. لیکن میں تو کئی عرصہ سے دیکھ رہا ہوں, چونکہ ہر سال حکومت پہلے سے بتا دیتی ہے, اور یہ بھائی نے بالکل درست کہا اظہر عوان صاحب نے, حکومت پہلے ہی کہہ دیتی ہے کہ 10% ہم اضافہ کریں گے, پھر 10% سے نیچے آ جاتی ہے, کبھی 8% کبھی, اور اگر اوپر جائے تو زیادہ زیادہ 15% پہ چلی جاتی ہے. اور اب پینشن والا بھی ایشو ہے. تو اللہ کرے یہ مطالبات ان کے مان لیے جائیں, آنسو گیس کے بھی استعمال کی ضرورت نہ پڑے, اور باقی بھی ان کو جو جدوجہد یہ کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہ پڑے. اور جائز مطالبہ ہے, جب آپ نے مہنگائی اتنی بڑھا دی ہے تو پھر تنخواہوں میں اضافہ بھی اچھا ہونا چاہیے. شمشاد مانگٹ اور میرے شرکاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.